برادران ملت اسلامیہ، بزرگوں اور ساتھی عزیز، السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان ذی المجد والفضل والکرم والامتنان فاطر السماء بأشد البنیان الذي كل يوم هو في شأن خالق الإنس والجان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بسر سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگردہ میں بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب اعظم میزنم. آئیے ہمارا سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین طہ و یاسین مالک رقاب نازش حق آسماں سیاح علامہ کا عرب کے سورج عجم کے چاند اللہ کے پیارے ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں. وہیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دواعیها و عافیت الابدان و شفاعیها و نور الابصار و ضیائیها و علی آلہ و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، یہ ماہ مبارک شوال المکرم کا ہے. کل کی جو گزشتہ تاریخ تھی وہ 10 شوال المکرم تھی، اور وہ تاریخ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے خصوصاً اہل سنت والجماعت کے لیے بہت اہم تاریخ ہے، اس لیے کہ اس تاریخ میں ایک اللہ کا محبوب، ایک اس کا پیارا، اس کے دین کا ناصر و مددگار، مجدد ملت ماضیہ و حاضرہ، مؤید ملت طاہرہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت، سمندر علم و حکمت، دریائے رحمت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ تعالی مرقدہ کی ولادت باسعادت ہوئی. کون اعلیٰ حضرت ہے، کس شخصیت کا نام اعلیٰ حضرت ہے، یہ ہمیں اور آپ کو جاننا ضروری ہے. ہم اور آپ غریب نواز کے قدموں کی برکتوں سے اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے. سرکار غریب نواز کا ہم پر احسان ہے کہ وہ بھارت کی سرزمین پر تشریف لائے تو اپنے قدوم میمنت لزوم کی برکتیں یہ عطا فرمائی کہ 95 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کر آپ نے مسلمان بنایا. وہ جو ایک خدا کی عبادت کا سلیقہ نہیں رکھتے تھے، معبودان باطل کی پرستش میں لوگ مبتلا تھے، ایسے لوگوں کو ہدایت کا سامان غریب نواز نے عطا فرمایا. آج مسجد و محراب و منبر میں اللہ رسول کے خطبے پڑھے جا رہے ہیں، نبی اور آل نبی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، تو یہ احسان ہے غریب نواز کا. مسجدوں کے میناروں سے اذانوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہے،
تو یہ احسان ہے غریب نواز کا، جن کے آمد نے ہزاروں لوگوں کو، لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اسلام کی دولت عطا فرما۔ جو اسلام غریب نواز نے ہم کو دیا تھا، جو ایمان کی دولت لازوال غریب نواز نے ہم کو دی تھی، کچھ حالات کے تناظر میں لوگ دنیا میں ایسے بھی لالچی ہونے لگے کہ جس اسلام کو غریب نواز نے ان کو دیا تھا، وہ اسلام کو چند روپیوں کے خاطر چھوڑنے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ بنام مسلمان، داڑھی ٹوپی جبہ قبہ سب کچھ مسلمانوں جیسا، کلمہ بھی مسلمانوں کا پڑھ کر کچھ لوگ دن کے اجالے میں ایمان پر ڈاکہ زنی کرنے لگے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے اور نبی کی شان میں گستاخیاں بھی کرتے، بے ادبیاں بھی کرتے۔ ہم تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کے بارے میں کہا جانے لگا کہ یہ نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے، ان کی ہڈیاں بھی باقی نہیں ہوگی معاذ اللہ، یہ تو ہماری تمہاری طرح ایک بڑے بھائی جیسے ہیں، یہ تو گاؤں کے چودھری جیسے ہیں، یہ تو گاؤں کے مکھیا جیسے ہیں معاذ اللہ۔ یہی کلمہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، اسلام اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے، یہی لوگ برٹش گورنمنٹ کے ہاتھوں پر اپنے ایمان کا سودا کرتے ہوئے دن دہاڑے مسلمانوں کا ایمان لوٹنے کی کوشش کرنے لگے۔ اور یہ جانتے تھے وہ لوگ بھی، مسلمانوں کے دلوں میں سب سے زیادہ طاقتور کوئی چیز اگر ہے تو وہ اللہ رسول کی محبت ہے۔ اللہ رسول کی محبت ان کے دلوں سے نکال دیا جائے تو مسلمان بظاہر تو مسلمان ہوں گے، حقیقت میں مسلمان نہیں ہوں گے۔ ان کو ہم ایمان کے اعتبار سے کھوکھلا کر دیں گے اور جو ہے مذبذب کر دیں گے، پلپلا کر دیں گے، تو پھر ان پر فتح حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ لہٰذا مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اس کے لیے چوٹی والے ہندو کو ان لوگوں نے نہیں خریدا، داڑھی والے مسلمانوں کو انگریزوں نے خریدا، اور ان کے ہاتھوں پر یہ لوگ اپنے ایمان کا سودا کرتے ہوئے چند روپیوں کی لالچ میں آ کر ایسی ایسی کتابیں اسلام کے نام پر لکھی جو حقیقت میں کفر پر دلالت کرتی ہیں، جس کو پڑھنے کے بعد ایک سادہ سیدھا مسلمان بہک جاتا ہے اور یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کون حق پر ہے، کون غلط راستے پر ہے۔ ایسے ہی 100 سے زیادہ فتنے جب جنم لینے لگے آج سے 100-150 سال پہلے کہ حالات کا آپ اگر جائزہ لیں گے تو 100 سے زیادہ فتنے جنم لے چکے تھے۔ اللہ خبر، کوئی کہہ رہا تھا نبی مجبور ہے کچھ نہیں کر سکتے، کوئی کہہ رہا تھا نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں معاذ اللہ، کوئی کہہ رہا تھا انبیاء اولیاء جن شیطان بھوت پری میں کچھ بھی فرق نہیں ہے معاذ اللہ۔ لوگ کہنے لگے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا معاذ اللہ۔ یہ دوسرے دشمن جو غیر مسلمان ہیں وہ کہے تو تعجب کی بات ہو سکتی تھی کہ چلو ان کو معلوم نہیں ہے اس لیے یہ لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن جو کلمہ پڑھنے والا ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا ہو، ایسا آدمی جب حضور کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرنے لگے گا تو بتاؤ ایمان کی ہماری کیا حالت ہوتی ہوگی، اس وقت کے مسلمانوں کی کیا کیفیت تھی ہوگی جو سوجتن کر کے اسلام کو انہوں نے حاصل کیا تھا، دن دہاڑے اسی ایمان کو لوٹنے کی بات ہو رہی ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، اگر کوئی تم سے آ کر کے یہ کہتا کہ تمہارے نبی ایسے ہیں، تمہارے نبی ویسے ہیں، تمہارے نبی ایسے ہیں، تو بتاؤ نبی کی خصوصیت پھر کیا رہتی؟ نبی تو وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار عتم ہوتا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد خدا کی تو قدرت یاد آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، مالک جو تیری تخلیق کا شاہکار ہے، جب وہ بے مثل و بے مثال ہے تو تو خالق ارض و سما ہے، تو کتنی شان والا ہوگا۔ یہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، جب تو نے پیدا کیا تو وہ محمد عربی کی یہ شان ہے پیدا ہونے کے بعد، تو پھر تو نے تو ان کو پیدا کیا، تیری کیا شان ہوگی؟ ایسے ہم اندازہ لگا سکتے تھے، لیکن ان لوگوں نے نبی کی شخصیت کو معاذ اللہ مجروح کرنا چاہا اور ڈھیر ساری کتابیں گستاخیوں کے نام پر لکھ دی۔ تو دن دہاڑے جب مسلمانوں کا ایمان متذبذب ہونے لگا، متزلزل ہونے لگا اور وہ لوگ گمراہی کے دہانے پہ پہنچنے لگے، تو پھر زمانہ چیخ پڑا، مالک فضل فرما دے، مالک رحم فرما دے، یہ ہمارے سینوں پر ظلم کب تک چلے گا؟ کوئی آئے گا تو ہمارے ایمان کی حفاظت کا سامان کر دے گا۔ پروردگار ہم ان فتنوں میں کیسے جئیں گے جو ہمارے دلوں میں
عشق مصطفیٰ کی چنگاری ابھی چنگاری ہی ہے، شعلہ جوالا میں تبدیل بھی نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے لوگ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ مالک تو ہمارے حال پر رحم فرما، کسی ایسے کو بھیج دے جو آئے تو زمانے میں انقلاب پیدا کر دے۔ مالک جو آئے تو ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کا سامان عطا کر دے۔ مظلوم مسلمانوں کی دعا باب اجابت سے ٹکراتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش پر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے علم کا صدقہ عطا فرما کر نبی کا جانشین بنا کر بریلی کی سرزمین پر محلہ جسولی سوداگران میں امام احمد رضا کو 10 شوال المکرم کو پیدا فرماتا ہے۔ وہ امام جب پیدا ہوتا ہے 4 سال کی عمر میں نازلہ قرآن شریف ختم، 6 سال کی عمر میں عرب میلاد شریف کے موقع سے تقریر، اور 8 سال کی عمر میں ہدایت النو جو عربی میں کتاب درس نظامی میں مدرسوں میں بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، اس کی شرح لکھ دی تھی 8 سال کی عمر میں۔ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں وہ امام احمد رضا مفتی بن کر مسند افتاء پر فائز ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ امام احمد رضا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ عالم تو بہت ہوتے ہیں، کچھ علم ہوتا ہے جو کسبی ہوتا ہے، محنت سے حاصل کیا جاتا ہے، لیکن وہ علم کی کیا شان جو عطا کیا گیا ہے۔ تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، فرق اتنا ہے وائز تیرے میرے پینے میں۔ مفتی نقی علی خاں اعلیٰ حضرت کے والد محترم فرماتے ہیں، میرے پاس میرا بچہ پڑھنے لگتا ہے احمد رضا، تو کبھی کبھی مجھ سے ایسے سوالات کر لیتا ہوں، میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ میں رات بھر لائبریری کھنگالتا ہوں، بچے سے وعدہ کرتا ہوں بیٹا کل اس کا جواب دوں گا، اور رات بھر لائبریری کھنگالتے رہتا، جواب تلاش کرتے رہتا۔ آخر میں جواب کا حل نہ ہوتا تو میں تھک تھکا کے سو جاتا، تو خواب میں آقائے نامدار کی زیارت ہوتی، سرکار تشریف لاتے اور فرماتے نقی علی پریشان کیوں ہوتے ہو، تمہارے پاس جتنا ہے اتنا دے دو، باقی دینا ہماری ذمہ داری، باقی پہنچا دینا وہ ہماری ذمہ داری۔ یہ اعلیٰ حضرت ہے، 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں مفتی بن گئے، مفتی۔ 13 سال میں ہمارا بچہ صحیح طریقے سے بالغ بھی نہیں ہوا، 13 سال کی عمر میں شعور بھی نہیں آتا۔ اعلیٰ حضرت سارے علوم و ظاہر و باطن علوم سے فراغت حاصل کرنے کے بعد مسند افتاء پہ جلوہ افروز ہوئے۔ مسئلہ آیا استفتاء، رضاعت کا مسئلہ، دودھ پلانے کا مسئلہ۔ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ کتنے زمانے تک پلائے؟ حولین کاملین، 2 سال مکمل ایک ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، یا ایام رضاعت ہوتے، اس کے متعلق سوال ہوا۔ تو مفتی صاحب جو اعلیٰ حضرت کے والد اب تک دارالافتاء میں بیٹھے ہوتے، فتویٰ دیا کرتے تھے، لیکن وہ دارالافتاء سے باہر نظر آئے، تو لوگ جا کر کے مفتی صاحب سے ملے، والد صاحب سے، کہا سرکار ہم استفتاء لے کر آئے ہیں، فتویٰ چاہیے۔ تو کہا جائیے اندر مفتی صاحب بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، جائیے اندر مفتی صاحب بیٹھے ہیں۔ گئے، لوٹ کر واپس آئے، سرکار یہ کیسی بات ہے؟ مفتی ہماری نظروں میں جو ہے اس کا قد رانہ ہوتا ہے، اس کا شاہ و جلال ہوتا ہے، اس کا لباس عمدہ ہوتا ہے، اس کی بڑی گھنی داڑھی ہوتی ہے، بزرگی ہوتی ہے، بچے بھی مفتی ہوا کرتے ہیں، وہ تو بچہ بیٹھا ہے، وہ فتویٰ کیا دے گا؟ مفتی نقی علی خاں علیہ رحمہ رئیس المتکلمین اعلیٰ حضرت کے والد محترم کہتے ہیں ہم یہاں جاؤ، آج کل وہی بچہ فتوے دینے لگا، آج کل وہی بچہ فتوے دینے لگا۔ تو امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت بن کر زمانے کو جو نصیب ہوئے، اعلیٰ حضرت نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، جیے تو مصطفیٰ کے لیے تھے۔ اب قلم کو حرکت دیا اعلیٰ حضرت نے، تو 1400-1500 سے زیادہ کتابیں اعلیٰ حضرت نے قوم کے حوالے فرما دی۔ جس مسئلے پر اعتراض ہو رہا تھا، جس عقیدے پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، اعلیٰ حضرت نے اس کا ایسا دندان شکن جواب دیا۔ اللہ اکبر۔ امام احمد رضا کا قلم جب چلتا تھا، گویا کہ قلم سے یہ آواز آتی تھی، کل کے رضا ہے خنجر خخار برقوار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے شر نہ کرے، ورنہ پھر یاد رکھنا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے بھی پار ہے۔ اعلیٰ حضرت نے قلم چلایا تو لاکھوں لوگوں کا ایمان محفوظ ہو گیا۔ جب ایمان محفوظ ہوا
تو زمانے نے پکار کر کے کہا امام تیرا شکریہ، مانا عرب نے تجھ کو یہ گانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت، اور چیخ پڑے چوٹی کے وہاوڑے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر حق کیا خوب چلایا، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت کا قلم چلا، لاکھوں کروڑوں لوگوں کا ایمان محفوظ ہوا، دلائل ان کو نصیب ہو گئے۔ اب لوگوں نے سینہ چوڑا کر کے کہا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، کاٹ کر رکھ دیا شیخ نجدی کا سر، خنجر اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کو شدت پسند کہنے والوں، اعلیٰ حضرت کی شدت کہاں ہے مجھے دکھاؤ۔ آج کل لوگ وہابیوں سے بھی سازگاز کر رہے ہیں، دشمن رسول سے بھی میل ملاپ کر رہے ہیں، رشتہ داری کر رہے ہیں، اپنے رشتے وہاں بھیج رہے ہیں، وہاں کے رشتے یہاں لا رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ لوگ بڑی آسانی سے کہتے ہیں مسلک کی باتیں بالائے طاق رکھو، سب ایک ہو جاؤ۔ وہ تیرا مسلک ہوگا جو طاق میں رکھا جائے گا، ہمارا مسلک ہم سر آنکھوں پہ رکھ کے آتے ہیں۔ ہمارا مسلک طاق میں رکھنے والا مسلک نہیں ہے، ہمارا مسلک تو سر آنکھوں پہ ہے، اور یہی مسلک انشاءاللہ ہم کفن میں لے جائیں گے، یہی مسلک قبر میں لے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ بات نہ کرو کہ مسلک کی باتیں چھوڑو، مسلک کی پہلی جنگ کربلا کی سرزمین پر واقع ہوئی۔ اگر تم مسلک کی بات ختم کرنا چاہتے ہو تو کربلا کی داستان کو مٹانا پڑے گا۔ خدا کی قسم قیامت آ سکتی ہے، کربلا کی داستان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جب کربلا کی داستان فراموش نہیں ہو سکتی تو پھر مسلک کی بات بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہی مسلک اصل ہے، یہی مسلک کل ہے، ایمان اور عمل کا دار و مدار اسی مسلک پر ہے۔ جب تک مسلک درست نہیں ہوگا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا گھر کا فتویٰ نہیں ہے۔ قرآن اٹھاؤ، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تمہارا نبی کا دشمن تمہارا باپ ہو تو چھوڑ دو، نبی کا دشمن تمہارا بھائی ہو تو چھوڑ دو، نبی کا دشمن تمہارا بیٹا ہو تو چھوڑ دو، نبی کا دشمن تمہارے اہل عشیرت تمہارے خاندان والے ہو تو چھوڑ دو۔ مالک کیا سب سے رشتہ چھوڑ لیں گے، سب سے رشتہ توڑ لیں گے تو کیا تنہا رہ جائیں گے؟ نہیں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ہم تمہیں سند دے دیں گے، سند ایمان کی مہر لگا دیں گے تمہارے سینے پر، اور تم تنہا نہیں رہیں گے، تمہارے ساتھ جبرائیل امین کو لگا دیں گے، جبرائیل کے ذریعے سے تمہاری ہم مدد کریں گے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، جبرائیل کے ذریعے سے ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تم تنہا نہیں چلیں گے، تم چلیں گے تو فرشتہ تمہارے ساتھ چلیں گے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا گھر کا فتویٰ ہے، بولو جی، یہ قرآن کا فتویٰ ہے، قرآن کا۔ اعلیٰ حضرت نے کبھی اپنے گھر کی بات نہ کی، بات کی تو عشق مصطفیٰ کی بات کی۔ سارے رشتے دنیاوی رشتے ہو سکتے ہیں، لیکن مسلک کا رشتہ جو ہے یہ عزت رسول کے نام پر ہے، عشق رسول کے نام پر ہے، یہ عشق مصطفیٰ کا جھگڑا ہے۔ یہاں پر کمپرومائز نہیں ہوگا، یہاں کمپرومائز نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، نبی کو چہرہ دکھانا ہے قبر میں، تم اپنے دشمن سے تو دشمنی نبھاتے ہو، نبی کے دشمن کو لائٹ لے کر گلے ملتے ہو، کیا منہ دکھاؤ گے قبر میں جا کر؟ اعلیٰ حضرت کا احسان مانو۔ میں یہی تو کہنا چاہتا تھا، جو غریب نواز نے اسلام ہم کو دیا، اعلیٰ حضرت پہ قربان جاؤ، اس اسلام کو ہمارے سینوں سے نکلنے سے امام احمد رضا نے بچایا۔ ہم احسان سناش ہے، احسان فراموش نہیں ہے۔ ہم غریب نواز کا بھی احسان مانتے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کا بھی احسان مانتے ہیں، کیونکہ غریب نواز نے اسلام دیا ہے تو اعلیٰ حضرت نے اسلام بچایا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی شدت پسندی تمہیں جو نظر آتی ہے، اور تم یہ کہتے ہو کہ رضوی جھگڑالو ہوتے ہیں، رضوی شدت پسند ہوتے ہیں، خدا کی قسم رضوی شدت پسند نہیں ہوتا، رضوی کا دل بہت بڑا ہے۔ تم آؤ، نبی کی غلامی اختیار کر کے آؤ، حضور کے غلام بن کر کے آؤ، ہم تمہیں سر کا تاج بنا کر کے رکھیں گے۔ اور اگر جو نبی کے خلاف بولا، جو نبی کے گستاخی کی، ہم کو اعلیٰ حضرت نے یہی سکھایا ہے، ذریعے سے گستاخ اور بے ادب کو دیکھو، اس کو اپنے دل سے ایسے نکال کے پھینکو جیسے دودھ میں سے مکھی نکال کر کے۔ اپنے دشمن کو معاف کرو، نبی کے دشمن کو معاف نہ کرو۔ یہی اصل ہے، یہی دین ایمان ہے،
یہی عین ایمان ہے، اس کو سمجھنے کی ہم کو ضرورت ہے۔ میں اس بات کو بہت اچھے سے جانتا ہوں حالات کس تناظر میں ہیں، ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اتحاد کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، اختلافات میں نہیں پڑنا چاہیے، لیکن پڑے کون، اختلاف کے شکار ہوئے کون، اختلاف میں ڈالا کس کو کس نے، اس کا تو سوال ہونا نا، یہ تو جواب ملنا نا۔ اہل سنت والجماعت سادہ لوگ مسلمان اپنی زندگی گزار رہے تھے، ہمارے درمیان میں آ کے فتنے پیدا کیا کون ہمارے نبی کو برا بولنا شروع کیا؟ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ فریاد یوں ہم کرتے، نہ کھلتے رازے سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ اختلاف کی بات تم کرتے ہو، پھر ہم سے کہتے ہو اتحاد کر لو۔ اتحاد اہل سنت کا آج بھی باقی ہے الحمدللہ۔ تم اختلاف کر کے گئے ہو، متحد ہونا تم چاہتے ہو، ہم بھی چاہتے ہو، ہم تو متحد ہیں، تم اختلاف جو کیے اس کو ختم کرو، تقویت الایمان کو چوراستے پہ رکھ کر آگ لگا دو، براہین قاطعہ کو آگ لگاؤ، حفظ الایمان کو آگ لگاؤ، یہ سارے عقیدوں سے توبہ کرو اور اعلیٰ حضرت کی چوکٹ پکڑ کے کہو میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ بات ہی ختم ہو گئی، بات ہی ختم ہو گئی۔ پھر اتحاد دکھائیں گے ہم زمانے کو، مسلمانوں کی شان و شوکت کیا ہوتی ہے، مسلمانوں کو اندرونی طور پر کھوکھلا کرنے والے یہی باطل جماعتیں ہیں۔ سمجھے آپ؟ طاقت بازو کی بنیاد پر کوئی طاقت والا نہیں ہوتا، ایمان کی بنیاد پر طاقت والا ہوتا۔ ایمان جس کا مضبوط ہے وہی طاقت والا ہے۔ اگر طاقت کے بل ہوتے پر طاقت ہی کو سب کچھ سمجھا جاتا تو پہلی جنگ اسلام و کفر کی جنگ تھی، 1000 کا لشکر جرار کافروں کا تھا، ادھر بظاہر 313 تھے، طاقت زیادہ ادھر تھی، ہونا یہ چاہیے تھا 313 کو ختم کر دیتے، لیکن تاریخ نے بتا دیا 313 نے ہزاروں کو بھگایا۔ یہ طاقت کئی کی طاقت تھی، نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر۔ حضور سے محبت کرو جی، اور ٹوٹ کے محبت کرو، اس میں لالچ کی بات نہیں ہے، دیکھا دیکھی کا کام مت کرو۔ ہر امتی کو چاہیے کہ اپنے محسن اپنے حضور سے محبت کریں، کیوں نہ محبت کریں ان سے۔ پچھلے جمعہ کو آپ نے سنا نا، ہمارے حضور ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہم کتنی محبت کرتے ہیں۔ 3 دن حضور گھر سے دور رہے، امت کے غم میں آنسو بہائے۔ جو غار سجدہ، میری نگاہوں نے اس سجدے کی زیارت کی، اس غار کی زیارت کی الحمدللہ، اس غار کی اونچائی دیکھ کر اور اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پڑھ کر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے اعلیٰ حضرت گویا کہ اپنی نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا۔ بتایا جاتا ہے اس پہاڑ کے اندر حضور رو کر آنسو بہاتے تھے تو آنسو بہ کر زمین پر نیچے آتے تھے، اتنا روئے حضور ہمارے لیے۔ تو ہم حضور سے محبت نہ کریں؟ ضرور محبت کرنا چاہیے، حقیقت ہے یہ کہ ان سے محبت کرنا چاہیے۔ محبت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ ان کا دوست دوست، ان کا دشمن دشمن، ان کے دشمن سے دوستی نہیں ہو سکتی۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہی تعلیم دی، جب تک جیو یہی کہتے رہو، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ جیتے جی یہ کہو، بعد مرنے کے یہ کہو میں وہ سنی ہوں جمیلے، قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام۔ زندگی گزارو تو ایسے گزارو۔ اعلیٰ حضرت نے یہی درس دیا۔ احسان مانو حضور شہباز دکن کا، جنہوں نے ہم کو یہ راستہ بتایا۔ مسجد بلال والو تم بہت خوش نصیب ہو، تمہیں اللہ نے وہ دولت عطا کی تھی، بہت جلد وہ ہم سے رخصت ہو گئی۔ انہوں نے لاکھوں لوگوں کے ایمان کو محفوظ کیا، اعلیٰ حضرت کی صحیح تعلیمات کو انہوں نے اجاگر کیا دکن کی سرزمین پر، اور ہمارے دین و ایمان کو محفوظ کرنے کا سامان مہیا کیا۔ اعلیٰ حضرت کو کون جانتے تھے؟ یو پی اتر پردیش بریلی شریف کون پہچانتا تھا؟ آج اعلیٰ حضرت ہمارے دلوں کی دھڑکن بنی ہوئی ہے۔ یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ اسی عالم ربانی حضور شہباز دکن، جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ لگا کر کے تمہیں جو ہے حقانیت کا راستہ دکھایا، صراط مستقیم بتایا۔ لوگ صراط مستقیم پڑھ کر بھی ترجمہ غلط کرنے لگے تھے، وہ کون ہے جو تم کو ترجمہ بھی صحیح بتایا تھا؟ لوگ کہتے تھے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دکھا،
لوگ دیکھنے میں رہ گئے اور شہباز دکن بتا کے چلے گئے، بتا کے چلے گئے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھایا نہیں بلکہ چلا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے جو یہ محبت کا انداز ہے نا، یہ ہمارا خونی رشتہ نہیں ہے اعلیٰ حضرت سے، ان کا احسان ہم مانتے ہیں، ہم احسان ثنا سے جی، وہ لوگ اور ہوں گے جو احسان فراموش ہے۔ کیا کیا احمد رضا نے؟ حیض و نفاس کے بدلے بتائے، عالم تھے، علم والی بات کی۔ ارے تم اعلیٰ حضرت کو کیا پہچانے؟ چے پدی کا شوربہ، یہ منہ اور مسور کی دال، تم کیا، تمہاری حیثیت کیا؟ تم اعلیٰ حضرت کی ہدایت بخشش نہیں پڑھ سکتے، تم بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں۔ کیا کہا تھا اشرف ملت نے؟ مینار قصر رضا تو بہت بلند کافی ہے، تم پہلے ہی اس کے زینے پہ چڑھ کے دکھاؤ۔ فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، کرامت، تم ذرا ہدایت بخشش ہی پڑھ کے دکھاؤ۔ اعلیٰ حضرت کے علم کو ناپنے والوں، اعلیٰ حضرت اس قطب مینار کا نام ہے جسے دیکھنے کے لیے اچھے اچھوں کے سروں سے ٹوپیاں گر جاتی ہیں، سمجھے؟ یہ اعلیٰ حضرت ہے۔ ہم ایسا مانتے ہیں، غریب نواز کو بھی ایسے ہی مانتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو بھی ایسے ہی مانتے ہیں۔ آپ بھی مانو، احسان سناش بنو، احسان فراموش نہ بنو۔ آج جو ہمارا ایمان سلامت ہے نا، ڈنکے کی چوٹ پر ہم حق بیان کر رہے ہیں نا، یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کا نتیجہ۔ اعلیٰ حضرت کو شدت پسند نہ کہو، جھگڑالو نہ کہو، غیظ و غضب میں رہنے والے نہ کہو، اعلیٰ حضرت کی زندگی کو قریب سے پڑھو۔ اعلیٰ حضرت کس معاملے میں شدت پسند تھے؟ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں گالیوں بھرا خط آیا تھا، اوپر سے نیچے تک گالیاں ہی گالیاں۔ کس کو؟ اعلیٰ حضرت کو۔ نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ کے ہاتھ کو وہ خط لگا تو آپ پڑھ کر کے غضب میں آ گئے، کہا حضرت آپ کی شان میں گالیاں میں برداشت نہیں کر سکتا، میں بھی اس کو جواب دینا چاہتا ہوں، میں بھی ان کا جواب پتھر سے دینا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مولانا ٹھہریے، صبر کیجیے۔ آپ اندر جاتے ہیں گھر میں، ڈھیر سارے خطوط لا کر کے سامنے رکھتے ہیں، کہتے ہیں پہلے اس کو پڑھیے، پہلے اس کو دیکھیے۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں جب میں اس کو پڑھنے لگا تو وہ سب توصیفی کلمات تھے، اعلیٰ حضرت کی شان میں اچھے اچھے خط تھے، تو کہنے لگے حضور یہ تو آپ کی شان بیان کر رہے ہیں خط۔ تو پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں، جو پہلے شان بیان کیے پہلے ان کو انعام دینا چاہیے، جو گالیاں دیا اس کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے جو اچھا لکھے اس کو تو انعام دو۔ اگر اعلیٰ حضرت کی شدت پسندی ہوتی، یہ اور بات ہے، ذات کے پٹھان تھے، مزاج کے گرم تھے، مگر یہ پٹھانی مزاج اپنی ذات کے لیے نہیں دکھایا، دکھاتے تو پھر یہاں دکھاتے تھے نا۔ نعیم الدین مراد آبادی پوچھتے ہو، جاؤ جا کر کے گردن اڑا دو، میرے کو گالی دیا تم خاموش کیسا بیٹھے؟ یہ نہیں بولے اعلیٰ حضرت، کیا فرمایا؟ جو اچھا لکھا پہلے اس کو انعام دو، بعد میں اس کو قتل کرنے کی بات کرنا، بعد میں اس کو جواب دینے کی بات کرنا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے مولانا، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، اس لیے آپ کو برا لگ رہا ہے، لیکن سنیے احمد رضا کی تمنا کیا ہے اس کو سنیے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مولانا جتنی دیر اس نے مجھے گالی دینے میں اپنا وقت ضائع کیا، اپنا وقت برباد کیا، اتنی دیر تو میرے آقا کی شان میں گستاخی نہیں کی ہوگی، اتنی دیر تو میرے آقا کو برا بھلا نہیں بولا ہوگا۔ احمد رضا یہی چاہتا ہے زندگی بھر احمد رضا کو تو گالی دے لے مگر حضور کو کچھ نہ بولے، مگر حضور کو کچھ نہ بولے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت، اور کسی کو دھڑا دھڑ فائرنگ کر کے اسلام سے باہر نہیں کیا اعلیٰ حضرت نے۔ اشرف علی تھانوی سے پوچھو جا کر کے، اعلیٰ حضرت نے کتنے خط بھیجے تھے اس کو، غلطی کی توبہ کر لے، گستاخی کی توبہ کر لے۔ آخر میں اشرف علی کو یہ معلوم ہوا اعلیٰ حضرت کا انتقال ہوا تو رونے لگا، رو کر کے کہنے لگا، رونے لگا تو مریدوں نے، چاہنے والوں نے، چیلوں نے کہا آپ کتنے بڑے دشمن کا انتقال ہو گیا، آپ کو خوشی منانا چاہیے، آپ رو رہے ہیں۔ تو اشرف علی کی زبان کی جملے تھے، مولانا احمد رضا نے جو مجھے کفر کا فتویٰ دیا وہ اپنی ذات کے لیے نہیں دیا، وہ محبت رسول کے لیے دیا۔ اگر احمد رضا مجھے کافر نہ بولتے تو خود کافر ہو جاتے، ان کا وہ حق تھا کہ انہوں نے مجھے کفر کا فتویٰ دیا۔ دشمن بھی اس بات کا اعتراف کرے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کی زندگی، سمجھے آپ؟
یہ چاروں اقبس الناس جو ہیں، اشرف علی تھانوی، ابو لالا مودودی، قاسم نانتوی، رشید احمد گنگوہی، یہ چاروں نے ہندوستان میں فتنوں کو پھیلایا۔ ان چاروں کے خلاف علماء عرب و عجم نے کفر کا فتویٰ دیا۔ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے حسام الحرمین، اس کا آپ اٹھا کر کے پڑھیے، اس میں صرف اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نہیں ہے، قریب 150 سے 200 سے زیادہ علماء کا فتویٰ ہے، عرب کے عجم کے۔ حرمین شریفین کے علماء نے بھی اس پہ فتویٰ دیا ان کی عبارتوں پر، من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، جو ان کے کافر ہونے میں، جو ان کے عذاب کے حق ہونے میں شک کرے گا، یہ لوگ ایسے کافر ہیں، ان کے کفر میں عذاب میں شک کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ سمجھے آپ؟ معمولی نہ سمجھو اس کو، یہ ایمان کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے، اسی پر ساری چیزوں کا دار و مدار ہے۔ قبر میں عمل نہیں پوچھا جائے گا، ایمان پوچھا جائے گا۔ اور لوگ کہتے ہیں قبر میں صرف پہلے سوال سے مسئلہ حل ہو جائے گا، مطلب یہ بتا دو خالق کہ اللہ کون ہے، تمہارا رب کون ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر ایسا مسئلہ حل ہونا ہوتا تو تیسرا سوال کیوں ہوتا؟ ایک سوال کے جواب دینے سے کامیابی مل جاتی ہے ایگزام میں؟ بولیے، جب تیسرا سوال جو کہ اہم سوال، ما کنت تقول فی شان حق ھذا الرجل، بتا اس مرد مبارک کے بارے میں تو دنیا میں کیا بولتا تھا۔ اہل علم ہوں گے تو میری بات پر غور کریں گے، حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک حضور کا فرمان ہے، ما کنت تقول، کیا بولتا تھا، اس کا یہ ترجمہ ہوگا۔ آپ اگر نحو صرف پڑھے ہوں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ مضارع پر جب کانا داخل ہوتا ہے تو وہ استمرار کا فائدہ دیتا ہے، دوام کا فائدہ دیتا ہے، ہمیشگی کا فائدہ دیتا ہے۔ تو یہاں جو صیغہ استعمال کیا گیا تقول، یہ مضارع ہے، کیا بولتا تھا، کیا بولتا، کیا بول رہا ہے، کیا بولا وہ نہیں، جو بول رہا تھا وہی بول، جو کہتے ہوئے آیا وہی کہے، جو دنیا میں بولتا تھا وہی بول۔ اب جو یہاں جو بولی بولتا تھا قبر میں جا کر وہی بولی بولے۔ ہم تم مسلمان ہیں، اہل سنت والجماعت سے ہیں، سنی ہے الحمدللہ، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ حضور کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود۔ حضور کے اختیار کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ مالک کے کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں میں۔ ہاں، نبی کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ یہ سارے عقیدوں کو ہم جو دنیا میں پڑھتے رہے، علماء کی زبان سے سنتے رہے، قبر میں جانے کے بعد ہماری زبان سے انشاءاللہ وہی نکلنے والا۔ اب جو لوگ معاذ اللہ نبی کو برا بلا کہتے ہوں گے، قبر میں جانے کے بعد ان کی زبان سے وہی نکلے گا۔ فرشتوں کی محیب صورتوں کو دیکھ کر وہ اپنا قول بدل نہیں سکیں گے، وہاں پر بھی ان کا قول وہی نکلے گا جو دنیا میں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کا احسان کتنا بڑا ہے جی، اعلیٰ حضرت نے صحیح ایمان وہ عطا کیا جو قبر کی منزل میں کام آنے والا ہے، جو صحیح جوابات کا ذریعہ بننے والا ہے، حضور کی معرفت نصیب ہونے والی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جہاں اپنے وقت کے عالم ربانی مجدد اعظم ہیں، اب مجدد کوئی اپنی محنت سے نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ کی عطا سے بنتا ہے، دین کی تجدید کرنے والا، مردہ دین کو دوبارہ زندگی نو عطا کرنے والا، نئی زندگی دین کو عطا کرنے والا، وہ شخصیت ہے اعلیٰ حضرت کی۔ 1500 سے زیادہ کتابیں، 55 علوم و فنون پہ مہارت حاصل، کس کو بولے؟ اتنی سندیں، 55 علوم میں آپ کو مہارت حاصل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت نہیں ہو سکتی ہے، عام آدمی اس منزل کو نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن آپ بھی انسان ہیں، بشری تقاضے آپ کے ساتھ بھی تھے، بیوی بچے آپ کے ساتھ بھی تھے، گھر کی ذمہ داریاں بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ یہ ساری چیزوں کے باوجود قوم مسلم کی ایمان کی حفاظت کے لیے اعلیٰ حضرت نے اپنی 60-65 سالہ زندگی جو گزاری، اللہ اکبر،
ایک ایک دن میں اعلیٰ حضرت نے ایک ایک کتاب قوم کے حوالے کی. سمجھے آپ؟ صرف 2 گھنٹے سویا کرتے تھے اعلیٰ حضرت 24 گھنٹوں میں. دن بھر لکھنا، رات بھر لکھنا، دونوں ہاتھوں سے لکھنا، جو مسئلہ اٹھا اس کا فوراً جواب دینا. علم غیب کے متعلق سوال ہو 500 سے زیادہ صفحے کی کتاب 8 گھنٹے کی تھوڑی سی مدت میں اعلیٰ حضرت نے لکھ کر کے قوم کے حوالے فرمایا. دوسری مرتبہ جب حج کے لیے اعلیٰ حضرت پہنچے اسی وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا اور آپ سے ڈیمانڈ کیا گیا تھا کہ حضور کے علم غیب پر لوگ اعتراض کر رہے ہیں، آپ اگر اس پر دلائل کے ساتھ ایک کتاب لکھ دیں گے تو قوم کا فائدہ ہوگا. 101 ڈگری بخار کی حالت میں اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھنا شروع کیا. 8 گھنٹے میں 500 سے زیادہ صفحے کی کتاب لکھ دی. دلائل و براہین کے انبار لگا دیے. شریف مکہ کے پاس جب یہ خبر پہنچی شریف مکہ خوش ہوئے اور کہا مانگو احمد رضا کیا مانگتے ہو، مانگو احمد رضا کیا مانگتے ہو. آپ نے ہماری ڈیمانڈ پوری کر دی. اتنے کم وقت میں اتنا بہترین خزانہ دلائل کا انبار عطا فرما دیا. مانگو آپ کیا مانگتے ہو، جو مانگیں گے دیا جائے گا. مانگتے تو کیا کیا نہیں مانگتے، مانگنا چاہتے تو کیا کیا نہیں مانگ سکتے تھے، لیکن مانگا تو کیا مانگا. اللہ اللہ، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. تم ہم سے پوچھنا چاہتے ہو شریف مکہ کیا چاہتے ہو، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اللہ نے ہمیں سرکار کا صدقہ بہت عطا کیا ہوا ہے. ہمیں چاہیے تو بس اپنے آقا کا دیدار ہم کرنا چاہتے ہیں. مسجد نبوی شریف میں اکیلے ایک رات رہنے کی اجازت دی جائے اور کچھ ہم تم سے نہیں مانگتے. شریف مکہ نے کہا چلو ٹھیک ہے قبول کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ عاشق نے عشق کا جو انداز اپنایا تھا، سرکار کے ذات پر جو حملے ظالموں کی طرف سے ہو رہے تھے اس کو اپنے سینے پر لیتے ہوئے اس کا دفاع کیا اعلیٰ حضرت نے، تو نبی نے ان کو عشق کا وہ صدقہ عطا فرمایا. خدا کی قسم جب مسجد نبوی شریف میں پہنچے، رات بھر عبادت کی، رات کا پچھلا پہر جب آیا تو سجدے میں سر رکھا، حضور کی بارگاہ کی طرف لو لگائی. آقا احمد رضا نے خواب میں کئی مرتبہ آپ کا دیدار کر لیا ہے، لیکن سرکار تمنا یہ ہے سر کی آنکھوں سے آج آپ کا جلوہ دیکھوں، نگاہوں سے آپ کا جلوہ دیکھوں. سرکار آپ کی دیدار کی مجھے تمنا ہے. سرکار اپنا دیدار کرائیے. رخ سے پردہ آپ اپنے ہٹا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں. اللہ اکبر. اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، مہر کب سے نقاب میں ہے. سرکار اٹھائیے نا، اپنا جلوہ دکھائیے نا، سرکار دیدار کرائیے نا. طلب بڑھتے جا رہی ہے، طلب بڑھتے جا رہی ہے، دیدار کی خواہش پیدا ہوتے جا رہی ہے. اللہ اکبر. وہ وقت بھی آیا، بہت دیر ہو گئی، دیدار ہونے سے رہ گئے، دیدار نہیں ہو رہا ہے تو پھر قلم کو حرکت دیتے ہیں. وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. احمد رضا تو اس در کا کتا ہے، تیرے جیسے کتے یہاں ہزار پھرتے ہیں. تیری کون کون پوچھنے والا ہے، تیری کون بات پوچھنے والا ہے. اعلیٰ حضرت اپنے نفس سے ملامت کرنے لگے. اللہ اکبر. دریائے مصطفیٰ کی وہ رحمت جوش پر آ گئی. اللہ اکبر. ادھر سے پردے ہٹا دیے گئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے سر کی نگاہوں سے مصطفیٰ کا جلوہ جہاں آرا کا نظارہ کیا. سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن شریف تک حضور کا جلوہ میری نگاہوں کے سامنے تھا. جیسے ہی جلوہ میں نے دیکھا، میں نے جبھی برجستہ کہا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے نہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان. عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت. مسلک اعلیٰ حضرت حضور شہباز نگر، فیضان حضور شہباز نگر، علماء اہل سنت. جب اعلیٰ حضرت نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے حضور کا جلوہ دیکھا تو وہ قسم ہی کھا سکتے تھے، وہ یہی کہہ سکتے تھے تو خدا کی قسم واللہ تو زندہ ہے، واللہ تو زندہ ہے، واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اعلیٰ حضرت کا یہ شعر سمجھ میں نہیں آیا، اعتراض مت کرو، حدیث پاک پڑھ لو. حضور فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض
ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی ویرزق، بے شک اللہ نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھا لے، بے شک فنبی اللہ حی، اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہوتے ہیں، ویرزق، روزی بھی دی جاتی ہے ان کو۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے گھر کی بات نہیں کی نا، جو بات کی قرآن و حدیث کی روشنی میں بات، اسی سے یہ شعر عقص کیا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے۔ اجی اگر حضور معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے ہوتے ہیں، یہ مدار ایمان ہے نا، جانے کائنات ہے حضور، کیا ہے؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ، وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہو، مسئلے پر غور کریے، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کچھ ہے نا، کچھ کیا سب کچھ ہے نا، جب سب کچھ ہے تو وہ بھی ہوں گے نا، کیا سمجھا آپ نے؟ یہ ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، ایک کی جان نہیں ہے، جہان کی جان ہے، دنیا کی جان ہے، 18,000 عالموں کی جان ہے، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہاں ہے، جی جان ہے تو جہاں ہے، سمجھے آپ؟ اور یہ بھی اعلیٰ حضرت اپنی طرف سے نہیں کہے، قرآن اٹھاؤ، قرآن، وَاعْلَمُوا، جان لو، اچھی طرح جان لو، سمجھ لو، ان فیکم رسول اللہ، تم میں اللہ کے رسول ہیں، تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، یہ قرآن کہہ رہا۔ یہ بات سے بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کرے تو ان کو چاہیے محبوب وہ آپ کے پاس آ جائے، جب نبی مر گئے ہوتے تو کیوں بھیجا جاتا؟ بولو جی۔ اب بتاؤ اعلیٰ حضرت اپنے گھر کی بات کرے؟ اعلیٰ حضرت نے وہی پیش کیا نا جو پیش کرنا چاہیے تھا۔ وہ لوگ اور ہیں جو شہد دکھا کے زہر پلا رہے ہیں، حق کو چھپا رہے ہیں، اپنے الو سیدھے کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، مطلب یہ کہ تم بھی خوش، تم بھی خوش، چھوٹی خالہ کو بھی سلام، بڑی خالہ کو بھی سلام، ادھر سے بھی نذرانے آن دو، ادھر سے بھی لفافے آن دو، ادھر تم بھی خوش، ادھر شیروانی بھی خوش، ادھر جبہ بھی خوش، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ ڈوغلی پالیسی مت اپنا، کھرے کھرے بنو، حق بات کہنے کے عادی بنو، یہی پیغام ہم کو حضور صاحبان سے کرنے سے، سمجھے آپ؟ ان کی محبتوں کو ہم لالچ کی بنیاد پہ بیان نہیں کرتے، یہ خدا کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جی۔ دیکھو اور بھی لوگ ہیں زمانے میں، بڑے بڑے مالدار دنیا میں رہے، آج قبروں کے نشان بھی باقی ہوں گے، قبر پہ فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی بھی نہیں ہے، لیکن جنہوں نے اللہ رسول کے لیے اپنی زندگی گزاری، آج بریلی شریف کہاں، ہم کہاں، مسجد بلال کہاں، اور میں جیسا نکمہ کہاں، میں اس عظیم محسن کا ذکر یہاں بیٹھ کے کر رہا ہوں، تو میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، من کان للہ فکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مخلوقات کے دلوں میں ان کی محبت راسخ کر دیتا ہے، والراسخون فی العلم، علم جیسا راسخ ہوتا ہے اولیاء کی محبتیں بھی راسخ ہوتی ہیں، دلوں میں گھر کر جاتی ہیں، پھر بندہ نہیں چاہتے ہوئے بھی ان کا ذکر کرتا ہے۔ ارے کچھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں نا جو اعلیٰ حضرت کو تو زبان پر نہیں لانا چاہتے، مگر اپنی تقریروں کو مقبول کرنے کے لیے نام بھی لے لیتے، نام نہیں لیتے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے مگر کہتے اعلیٰ حضرت کا شعر، بولو جی۔ مانا تم نے بھی ہے، مانا ہم نے بھی ہے، یہ اور بات ہے، مجبور ہو کے تم نے مانا، مسئول ہو کے ہم نے، بات ہی ختم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محسن کا احسان ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ولادت 10 شوال المکرم 1272 ہجری میں ہوئی، محلہ سوداگران بریلی شریف میں۔ آج بھی آپ کی مزار مقدس مرجع خلائق بنی ہوئی ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ عقیدت مندوں نے وہاں پر نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لگایا۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ بھی تمنا کرتے ہوں گے
کہ اللہ تعالیٰ وہ محسن کے روزے کی زیارت ہمیں بھی کرائے جنہوں نے لاکھوں لوگوں کے ایمان کا حفاظت کا سامان کیا. آج قبر میں وہ مزے میں ہیں. اللہ اکبر. وہ ان کے شہزادے مزے میں ہیں. ان کے شہزادے کیوں؟ ان کے شہزادوں سے جو جڑ گئے غلام، وہ غلام بھی آج مزے میں. الحمدللہ مزے میں. تو یہ راستہ حق راستہ ہے. اب وہ میں آپ کے سامنے وضاحت نہیں کرنا چاہتا، سب کو معلوم ہے مسلک اعلیٰ حضرت کیوں بولتے ہیں. یہ 5واں مسلک ہے کیا؟ یہ سب بیکار باتیں ہیں. شہباز دکن اپنی زندگی بھر اب کچھ کے جواباں دے دیے. اب سب سے یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا، اعلیٰ حضرت کا مسلک 5واں نہیں ہے، وہی چاروں مسالک کا نچوڑ ہے. مسلک امام اعظم، مسلک امام شافعی، مسلک امام احمد بن حنبل، مسلک کیا مالکی، یہ چاروں مسلک کا نچوڑ اعلیٰ حضرت نے پیش کیا. اور حنفیوں، اعلیٰ حضرت نے فقہ حنفی کو آسان پیرائے میں فتاوی رضویہ شریف میں پیش کیا. آج کوئی بھی دارالفتہ ہو، وہاں کا مفتی بغیر فتاوی رضویہ کو دیکھے فتویٰ نہیں دے سکتا. فتاوی عالمگیری کا نام سنا آپ نے؟ 100 علماء مل کر کے اس فتوے کو تیار کیے. اعلیٰ حضرت نے اس کے 3 گنا زیادہ تنہا تیار کیے. تنہا وہ فتووں کو جمع کیا. زمانے کی ضرورت کا نام ہے اعلیٰ حضرت. جینا چاہتے ہو تو اعلیٰ حضرت کرتے رہو، ورنہ پھر داستان بھی نہ رہے گی. داستانوں میں بلا دیا جائے گا تم کو. اس لیے اپنے محسن کا احسان مانو، ان کے سایہ عاطفت میں جینا سیکھو. اور اعلیٰ حضرت جب تشریف لائے 10 شوال المکرم کو تشریف لائے. اتفاقی بات، علم کا وہ کوہ گراں 10 شوال المکرم کو آیا تو مدرسوں کی یہ ریت بن گئی کہ جب بھی پڑھائی شروع ہوگی 10 شوال سے شروع ہوگی. رمضان شریف کے بعد جو چھٹی پوری ہوگی 10 شوال تک ہوگی، 10 شوال سے باضابطہ پڑھائی شروع ہو جائے گی. یہ ضابطہ بن گیا ہمارے پاس بھی، غیروں کے پاس. دیکھو اعلیٰ حضرت کی شخصیت کیا. سبحان اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. مجھے یہ بات بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ کھولے یار نے گیسو کہاں اور خوشبو کہاں تک پھیلی. کھولے یار نے گیسو کہاں، خوشبو کہاں تک پھیلی. آج مسجد بلال کی حالت دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. الحمدللہ یہاں کی انتظامیہ قابل مبارکباد ہے. شہر کی ہر مسجد اگر ایسی ہو جائے، میں کس واسطے یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سمجھیں گے. ہر مسجد ایسی ہو جائے اور اس کا انتظامیہ ایسا ہو جائے تو ہر گھر میں انشاءاللہ علم کی شمع روشن ہو جائے. کیا بات ہے. میرے سے زیادہ آپ سب جانتے ہیں مدرسہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسجد کی کمیٹی کے زیر اہتمام، جو پچھلے سال سے ہی غالباً چل رہا ہے، جولائی سے. اب پھر جولائی آنے سے پہلے اس کی مقبولیت اتنی ہو گئی الحمدللہ، قریب 300 بچے اس میں زیر تعلیم. اور ایسی ضابطے کی تکمیل نہیں ہو رہی ہے. آؤ وقت گزاری کرو چلے جاؤ. باہر سے اساتذہ کو لا کر ان کا امتحان لیا جا رہا ہے، بچوں کی قابلیت کو ناپا جا رہا ہے. اور آپ سب محلے والے بھی جانتے ہوں گے کہ بچے کتنے قابل بن رہے ہیں الحمدللہ. ابھی تو ابتدا ہے. یہ انشاءاللہ کہاں تک جائے گی کارروائی، اللہ سلامت رکھے اس کمیٹی کو، یہاں کے ممبروں کو، یہاں کے اراکین کو، یہاں کے انتظامیہ کو، جنہوں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، قوم کے لیے جینے کی کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ قابل مبارکباد ہیں. مدرسہ چل رہا ہے اللہ کے فضل سے، لیکن تشنگی ابھی باقی ہے. وہ تشنگی اس طور پر باقی ہے، مرد بچے تو علم حاصل کر لیں گے، عورت بیٹیوں کا کیا ہوگا. آج عورت بیٹی اپنے گھر کی رہی، کل وقت آئے گا وہ پرائے گھر کو چلے جائے گی، وہ اپنا نیا گھر بسائے گی، شوہر کی زندگی کے ساتھ زندگی گزار لے گی، پھر وہاں کی زندگی، پھر اس کے بعد ماں بن جائے گی. یہ سارے مراحل سے ایک عورت کو، ایک لڑکی کو، ایک بچی کو گزرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی علم دین حاصل کرنا اتنا ہی فرض ہے جتنا مردوں پر فرض ہے. بولیے صحیح. ایک عورت سدھرے گی تو پوری نسل کو سدھار دے گی. ایک عورت بگڑ جائے گی پورا معاشرہ بگڑ جائے گا. عورت کے ہاتھ میں بہت اہمیت کی ذمہ داری ہے. وہ ماں پہلی گود ہوتی ہے بچوں کی. بچوں کی پہلی گود ماں کی گود ہے، پہلی درسگاہ ہے، پہلی یونیورسٹی ہے. وہیں سے بچہ پرورش پاتا ہے. تو ماؤں کو درست ہونا ضروری ہے، بہنوں کو درست ہونا ضروری ہے.
علم دین ان کو بھی حاصل کرنا فرض ہے۔ اس ضرورت کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ ثم الحمدللہ مسجد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتظامیہ کمیٹی نے ایک جگہ مختص کی لڑکیوں کے ادارے کے لیے، بولو سبحان اللہ۔ اس کا نام ہوگا مدرسہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ للبنات، لڑکیوں کے لیے۔ لڑکوں کا مدرسہ بھی اسی نام سے ہے، اور مسجد بھی الحمدللہ مسجد بلال ہے، اور مدرسے کا نام بھی بلال ہے، اور بچیوں کے مدرسے کا نام بھی بلال ہے۔ ہم غلام والے ہیں، غلاموں سے جڑیں گے تو آقا تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے عشق کا صدقہ مدرسے میں پڑھنے والے ہر بچے کو ملے گا انشاءاللہ، ہر بچی کو بلال رضی اللہ عنہ کے عشق کا صدقہ ملے گا، اب مسجد کے مصلیوں کو الحمدللہ مل رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اس جگہ کا افتتاح عمل میں لایا جائے گا۔ جگہ لی گئی ہے، رینٹ پر ہے، ہاں کرائے پر جگہ لی گئی ہے، معقول جگہ ہے۔ آپ اپنی بچیوں کو وہاں بھیج کر کے علم دین سے ان کو آراستہ کر سکتے ہیں، پردے کی پابندی کے ساتھ، معلم نہیں معلمات ان کو پڑھائیں گی، پردے کی مکمل پابندی کی جائے گی، خیال رکھا جائے گا۔ فرض علوم کورس اتنے قابل تو آپ کی بچیاں ہونا کہ خود اپنی زندگی گزار سکے، اپنے شوہر کے ساتھ شادی شدہ زندگی گزار سکے، ماں بننے کے بعد اولاد کے حقوق کیا ہوتے ہیں ماں باپ پر وہ ان کو معلوم ہو سکے، کم سے کم اتنا علم تو ان کو سکھانا ضروری ہے۔ تو میں آپ سے امید کرتا ہوں آپ حضرات اس کا انتظار کر رہے تھے ہوں گے، اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، وہ وقت سعید آ گیا، آپ اپنی بچیوں کا بھی وہاں داخلہ دلوائیں۔ جو بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں وہ مدرسے میں یہاں مسجد کے چھت پر اوپر جو پڑھائی چل رہی ہے بچوں کا داخلہ یہاں دلوائیے اور بچیوں کا وہاں پر۔ اب چونکہ صرف مسجد نہیں رہی، مسجد کے انڈر میں 2 مدرسے آ گئے، اب مدرسوں کو بھی عام طور پہ ہم چندہ دیتے ہیں نا، تو مدرسوں میں چندہ دیتے ہوئے ہم یہ خیال نہیں کرتے کہ یہ پاک مال ہے، مطلب یہ کہ یہ جو ہے عطیہ ہے، بلکہ عام طور پہ اکثر مدرسوں پہ جو لوگ پیسہ دیتے ہیں وہ صدقے کا پیسہ دیتے ہیں، فطرے کا پیسہ دیتے ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ دیتے ہیں۔ مسجد میں یہ رقم نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے، معلوم ہے آپ کو، یہ رقم مسجد میں نہیں لگا سکتے۔ مسجد کے لیے پاکیزہ رقم ہوتی ہے، حلال روٹی روزی سے کمایا ہوا رزق، کمایا ہوا پیسہ آپ مسجد میں دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مدرسے کو دینا چاہتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ خلط ملط ہو جائے، مسجد کا مدرسے کا پیسہ مل جائے۔ آپ انتظامیہ سے پرسنل میں ملے، کمیٹی کے صدر صاحب سے، سیکریٹری صاحب سے، نائب صدر صاحب سے، اراکین کمیٹی سے پرسنل ملے اور ان سے ڈسکس کریں کہ میں مدرسے کے لیے تعاون کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے ہاتھ کو اگر آپ یہ کہہ کر دیں گے تو وہ امانت ویسے ہی محفوظ رہے گی اور اس کو مدرسے میں ہی خرچ کیا جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ مدرسے کا پیسہ مسجد میں مل جائے، مسجد کا پیسہ مدرسے میں مل جائے، دونوں کا الگ الگ معاملہ ہونا چاہیے۔ آپ حضرات دیتے ہوئے اس کا خیال رکھیں، جب یہاں پر آپ کو چادریں پیش کی جائے گی، تھیلیاں آئیں گی، تو یہ صرف مسجد کے لیے پیسہ ہوگا، سمجھ گئے؟ اس میں آپ مدرسے کا پیسہ نہ ڈالیں۔ مدرسے کا پیسہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کمیٹی کے ممبران سے مل کر، امام صاحب سے مل کر، مؤذن صاحب سے مل کر، ان کے ذریعے سے کمیٹی کا آپ وہ پیسہ پہنچا دیں، تو انشاءاللہ اس سے کام صاف ستھرا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ اس جانب توجہ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مدرسہ کب شروع ہوگا؟ یہ ہفتے میں انشاءاللہ، آنے والے ہفتے میں انشاءاللہ مدرسہ شروع ہو جائے گا۔ اس کی ٹائمنگ کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا جائے گا، ساری تفصیلات انشاءاللہ وقت پر بتا دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم نے جو سنا ہے اسے یاد رکھنے، اس کو عام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابر رحمت ان کی مرقت پر گوہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔